اس دفعہ انتخابات مختلف طریقے سے ہو رہے ہیں۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت مختلف انتخابی نشانات کے اوپر الیکشن لڑ رہی ہے۔ آپ صرف اگر ایک شہر کی مثال لیں، جی ہاں جی، صرف ایک شہر کی مثال لیں، لاہور شہر کی، تو وہاں پہ تحریک انصاف کو 31 مختلف انتخابی نشانات دیے گئے ہیں۔ تو کیا ایسے صاف اور شفاف الیکشنز ہوں گے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر سیاسی جماعت الیکشن کمپین کر رہی ہے اور اس کی کوشش ہے کہ جو اس کا انتخابی نشان ہے اس کی پرچار کی جائے۔ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ شیر پہ نہیں، آپ نے تیر پہ نشان لگانا ہے، لیکن دوسری طرف جس لاہور کے اندر کھڑے ہو کے بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تیر کے اوپر نشان لگانا ہے، اسی لاہور کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو 31 مختلف انتخابی نشانات الاٹ کیے گئے ہیں۔ دوسری طرف جب آپ کہتے ہیں کہ جناب آج کل کے دور میں بڑا ایزی ہے، انٹرنیٹ بھی موجود ہے، انفارمیشن تک آپ کا ایکسیس بڑا آسان ہے، تو لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہوگی، ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا کینڈیڈیٹ کس نشان کے اوپر الیکشن لڑ رہا ہے۔ لیکن ہم ایک اور مسئلہ بھی دیکھ رہے ہیں، آئے روز جو ہے وہ انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے آج نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی صاحب نے کیا فرمایا، ذرا وہ سنیے۔ ابھی تک جو میری معلومات ہے اس کی وجوہات تکنیکی ہیں، اس میں کچھ سسٹمز کی انسٹالیشنز کے معاملات بھی ہیں۔ اس کی بالکل ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ مستقبل میں اس طرح کا کوئی رکھنا نہیں ہوگا۔ بیسیکلی یہ ٹیکنیکل گلیچز آتے ہیں اور ایک ہمارا سسٹم لگا ہوا ہے جو اپ گریڈ ہو رہا ہے، اس کی یہ وجوہات ہیں۔ یہ اگلے 2-3 مہینے تک بھی آپ فیس کر سکتے ہیں۔ یہ وجوہات اسی دن پیدا ہوتی ہیں جس دن پی ٹی آئی کوئی اپنا نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسا ہے۔ جی، آپ نے سنا کہ کوئی تکنیکی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آئے روز انٹرنیٹ کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی آ جاتی ہے۔ آپ نے سنا کہ اعزاز سید صاحب جو سینئر صحافی ہیں، ان کا کویسچن آپ نے سنا ہوگا، وہ یہ پوچھ رہے تھے ان سے کہ یہ جو آپ کی وجوہات ہیں یا مشکلات ہیں یا جو بھی تکنیکی وجہ ہے، یہ صرف اسی دن ہوتی ہے جس دن پاکستان تحریک انصاف انٹرنیٹ کے اوپر کوئی ورچوئل جلسہ کر رہی ہوتی ہے یا کوئی اور چیز کر رہی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اس کی اور وجوہات ہیں اور یہ آگے چل کے پھر ہو سکتا ہے اگلے 2-3 مہینے تک ہم کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے 2-3 مہینے کے اندر یہ سارا معاملہ حل ہو جائے گا، کیونکہ پوری دنیا کو ہم میسج دیتے ہیں کہ آپ آئیں، پاکستان میں آ کے بزنس کریں، پاکستان میں آ کے انویسٹ کریں، پاکستان میں ڈیجیٹل اکانومی جو ہے وہ بھی بوم کر رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف ہماری جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ لیکن نئی خبر اب یہ ہے کہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کو نگراں چیئرمین بھی بنا دیا گیا ہے کرکٹ بورڈ کا۔ یقیناً اس سے پاکستان کی کرکٹ میں بہتری آئے گی، اینڈ وی آر آل لکنگ فارورڈ، ہم لک فارورڈ کر رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان کا جو کرکٹ ہے وہ بھی ترقی کرے گا۔ جس طرح حالیہ عرصے میں ہم نے دیکھا پنجاب میں محسن نقوی صاحب نے مختلف ترقیاتی کاموں کو بڑی جلدی سے کمپلیٹ کروایا، اسی طریقے سے اب وہ جو کرکٹ کا میدان ہے اس میں بھی ہمیں محسن سپیڈ نظر آئے گی، تو یہ ایک اچھی خبر ہے۔ اب ملک میں جس طرح پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ سیاست کا بازار گرم ہے، ہر کوئی اپنا سیاسی سودا بیچ رہا ہے، مختلف جگہوں کے اوپر جلسے جلوس ہو رہے ہیں، لیکن لگتا ایسے ہے کہ پنجاب جو ہے وہ فوکل پوائنٹ بن چکا ہے۔ بلاول صاحب نے بھی پنجاب میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، انہوں نے جلسے جلوس بھی کیے، یہاں پہ ریلیز بھی نکالیں، اور گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ اعتزاز احسن صاحب نے بھی جلسے میں نہ صرف شرکت کی بلکہ انہوں نے وہاں پہ خطاب بھی کیا۔ باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔